تریاک۔ راستے کا کوئی اختتام نہیں تھا، بے شجر راستہ چلا ہی جا رہا تھا، اور مسافر چنگھاڑتی دھاڑتی سیٹیاں بجاتی شور کرتی اور آہیں بھرتی آندھی میں گم بڑھے جا رہا تھا۔ آندھی گرد کے چھاچ بھر بھر کر اڑا رہی تھی، اور گرد بادل کے بھنور بناتے ہوئے فضا میں گم ہونے کے بعد واپس آ کر نئی اٹھنے والی گرد میں شامل ہو کر بادل کو اور بھی گہرا کر دیتی۔ گرد کا بادل متحرک دیوار کی طرح مسافر کے چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، اور وہ اس دیوار میں قید آگے ہی بڑھا جا رہا تھا۔ اس کی نظر اس دیوار کو پار نہیں کر سکتی تھی، اور وہ راستے کو پاؤں سے محسوس کرتے ہوئے چلا جا رہا تھا۔ وہ جب تلاش میں نکلا اس وقت آندھی نہیں تھی، اس کی بستی میں گہری خاموشی تھی۔ آدمی، عورتیں، بچے اور بوڑھے اپنے معمول کے کاموں میں ادھر ادھر پھر رہے تھے، لیکن ان کی زبانیں گنگ تھیں۔ ان کی نظروں سے لفظ آواز بن کر نکل رہے تھے، اور وہ ان خاموش الفاظ کے ارتعاش کے ذریعے پیغامات سمجھ رہے تھے۔ بستی ہمیشہ کہکہوں سے بھرپور ہوتی تھی۔ مشہور تھا کہ یہاں باتیں کم اور کہکہے زیادہ ہوتے ہیں۔ ماں کے پیٹ سے باہر آنے والا بچہ رونے کے بجائے کہکہے لگاتا اور پھر ہنستے ہنستے رونا شروع کر دیتا۔ مسافر لوگوں کی خاموشی کو ایک ایسی تبدیلی سمجھا جو کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ تھی۔ اسے حادثات سے ہمیشہ خوف آتا رہا تھا۔ وہ جب سنتا کہ بستی میں کوئی حادثہ ہونے والا ہے تو وہ کچھ دنوں کے لیے کسی طرف نکل جاتا۔ ابھی وہ بچہ ہی تھا کہ اس کی ماں مر گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ماں مر سکتی ہے، کیونکہ اس کی دادی ابھی تک زندہ تھی۔ اس کی ماں ایک حادثے میں مری تھی۔ وہ کچھ عورتوں کے ساتھ کھیتوں میں کام کر رہی تھی کہ سانپ نے اسے ڈس لیا، اور وہ چیخنے سے پہلے ہی مر گئی۔ بستی کے گرد و نواح میں کبھی سانپ نہیں دیکھے گئے تھے۔ وہاں سانپ صرف محاوروں اور حکایتوں میں تھے، کبھی کسی نے سانپ نہیں دیکھا تھا۔ سانپ کا کہیں سے آ جانا ایک حادثہ تھا۔ لوگ بار بار یہی کہتے کہ سانپ اور فقیر کا کوئی گھر نہیں، اور سانپ کا وہاں ہونا حادثہ تھا۔ بستی کا چفیرا کسی گہری خاموشی میں گم، اور لوگ گویائی سے محروم۔ وہ اس راستے پر ہو لیا۔ وہ اپنے چلنے کے ردم میں ایسا کھویا کہ اسے فاصلے اور وقت کا احساس تک نہ رہا۔ اسے کہیں دور سے ہاتھیوں کے چنگھاڑنے، شیروں کے دھاڑنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن وہ اپنے قدموں کی تال میں گم چلتا ہی رہا۔ پھر اسے کہکہے سنائی دینے لگے، اور اس کے بعد آہیں اور سسکیاں۔ اس کے قدموں کا ردم ٹوٹ گیا۔ ردم ٹوٹا تو آندھی اس کے چاروں طرف تھی۔ وہ جدھر بھی دیکھتا ادھر ایک دیوار بلند تھی۔ اس فصیل کے اندر اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ گہری خاموشی اور گونگا پن وہ چھوڑ کر آیا تھا اب ختم ہو گیا۔ اس نے بادل کے لیے اوپر دیکھنا چاہا تو اسے دیوار نظر آئی۔ وہ جدھر دیکھتا اس کے گرد دیوار تھی۔ وہ اس حصار میں محفوظ ہونے کے باوجود اپنا دم گھٹتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ اس نے لمبی لمبی سانسیں لی اور اس احساس کو ختم کرنے کے لیے چھاتی پر ہلکی سی تھپکی ماری تو اسے گرد اڑتے ہوئے محسوس ہوئی۔ اس نے بازو پر ہاتھ لگایا تو وہاں بھی گرد تھی۔ اسے لگا کہ وہ گوشت پوست کے بجائے گرد کا بن گیا ہے۔ اسے ایک دم خوف محسوس ہونے لگا۔ کیا یہ ایک حادثہ تھا؟ اسے ماں یاد آ گئی، اور سانپ کے ڈسنے سے اس کا مر جانا ذہن میں آ گیا۔ اسے لگا کہ اس کے چاروں طرف سانپ رینگ رہے ہیں۔ آندھی میں تمام آوازیں گم ہو گئیں۔ اسے صرف سانپوں کی پھنکار سنائی دے رہی تھی۔ اس نے نیچے دیکھ کر چلنا شروع کر دیا۔ اسے لگا کہ قدموں کے نیچے راستہ نہیں، دیوار ہے۔ دیوار پر چلنے سے اسے اپنا خوف مٹتے ہوئے محسوس ہوا۔ اس کے اندر اعتماد سانس لینے لگا۔ اس نے اپنے لباس کو جھاڑا تو گرد اڑی۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ گرد ہے۔ مسافر چلتے چلتے رک گیا۔ اسے یقین ہی نہ آیا۔ گرد کے گہرے بادلوں میں اسے روشنی کی ہلکی سی چادر نظر آئی۔ یہ غروب آفتاب کے بعد یا طلوع آفتاب سے پہلے کا وقت تھا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اسے سانپ کہیں بھی نظر نہ آئے۔ وہ خود اعتمادی کے ساتھ آگے چل پڑا۔ اسے سانپوں کی پھنکار سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ہوا آوازیں بدل کر ہر طرف رقص کر رہی تھی، اور وہ نرم سے اجالے کو اوڑھے آگے بڑھا جا رہا تھا۔ اسے دور کئی مکان نظر آئے۔
وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کسی آبادی تک پہنچ پائے گا۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح چلتے چلتے یا تو ایک دن وہ گر کر مر جائے گا یا اسے سانپ ڈس لے گا۔ اس کے اندر تجسس نے انگڑائی لی اور اس نے پہلے ہی مکان کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جیسے جیسے مکان کے قریب ہوتا گیا، اس کے اندر تجسس، بے چینی، بے یقینی، گھبراہٹ اور خوف وجود پانے لگے۔ وہ باہری دروازے کے سامنے رکا اور پھر بغیر دستک کے اندر داخل ہو گیا۔ تنگ سے صحن میں خمیدہ سر بریدہ درخت کھڑا تھا، جس کا تنا لچک نہ ہونے کی وجہ سے ساکت تھا۔ درخت کے نیچے پرانی چارپائی پر ایک عورت اور مرد لیٹے ہوئے تھے۔ اسے ان کے جسم بے جان محسوس ہوئے۔ چارپائی کو دیکھ کر مسافر کے اندر ایک دم تھکاوٹ کا احساس جاگ اٹھا۔ اسے لگا کہ وہ ساری عمر چلتا رہا ہے اور یہ چارپائی ہی اس کے آرام کا واحد ذریعہ ہے۔ اس نے فوری طور پر سو جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے چارپائی سے آدمی کے پنجرے کو اٹھا کر زمین پر ڈال دیا۔ اس آدمی نے عجیب سی نظروں سے مسافر کی طرف دیکھا۔ مسافر کو لگا کہ وہ آدمی اسے مخاطب کرنا چاہتا ہے، شاید کمزوری کی وجہ سے اس سے بولا نہیں جا رہا۔ اس نے تب عورت کو غور سے دیکھا۔ وہ صحت مند تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ آدمی فاقوں کی وجہ سے پنجر نہیں بنا، اسے کوئی بیماری تھی۔ وہ چارپائی پر لیٹ گیا۔ عورت کا جسم اس کے جسم کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ عورت کے جسم میں حرارت تھی۔ اس حرارت سے اس کے جسم کو آہستہ آہستہ ٹکور ملنے لگی اور اسے اپنی تھکاوٹ ختم ہوتی محسوس ہوئی۔ اسے لگا کہ اس نے کوئی سفر کیا ہی نہیں اور یہ عورت ایک عرصے سے اس کے پہلو میں لیٹی ہے۔ اس نے عورت کو چھونے کا فیصلہ کیا تو اسے خیال آیا کہ وہ تو اب گرد سے بنا ہوا آدمی ہے۔ اس نے سوچا اگر عورت کا جسم اسے حرارت سے بھر سکتا ہے تو وہ گوشت پوست کا ہی انسان ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے عورت کو چھوا۔ عورت کے جسم میں ایک لہر پیدا ہو گئی۔ وہ متعدی احساسات کے دھانے پر کھڑی تھی۔ وہ اس بارود کی طرح تھی جس کو چنگاری دکھا دی گئی ہو۔ مسافر کو لگا کہ اس پر حملہ ہو گیا ہے۔ عورت نے اچانک کروٹ لی اور اس کے اوپر آ گئی۔ مسافر کے ہاتھ آزاد تھے۔ عورت حملہ آور تھی، مسافر دفاع پر تھا۔ وہ عجیب طرح کی جنگ تھی۔ جنگوں کے بھی اصول ہوتے ہیں۔ عورت کی جنگ کے کوئی اصول نہیں تھے۔ وہ اکھاڑے میں نہیں تھے۔ وہ میدان تھا، نہ پہاڑی علاقہ، نہ ریگستان، نہ گھنا جنگل۔ وہ تو ایک چھوٹی سی چارپائی پر تھے۔ اس چارپائی پر کچھ ایسے ہی ہوتا رہا۔ وہ کبھی نیچے ہوتا، کبھی اوپر، کبھی ایک پہلو پر، کبھی دوسرے پر۔ عورت کی سانسوں میں آگ تھی اور آواز میں لذت کی مٹھاس۔ وہ ہنس رہی تھی اور رو رہی تھی۔ وہ فریاد کر رہی تھی اور خوشی میں کسی کو پکار رہی تھی۔ مسافر اس کا یرغمال بن چکا تھا۔ وہ ایسا وجود تھا جس کا سایہ نہیں ہوتا۔ وہ وہاں رہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس میں بھاگنے کی سکت نہیں تھی۔ وہ بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن چارپائی کی جنگ نے اسے پابند کر دیا تھا۔ یرغمالی آزادی کے لیے تاوان ادا کرتا ہے۔ وہ تاوان ادا کر رہا تھا۔ عورت تاوان وصول کرنے میں ماہر تھی۔ عورت کو یہ بھی ڈر تھا کہ زمین پر لیٹا ہوا آدمی کہیں شور نہ کر دے۔ پھر اسے خیال آیا کہ ہوا کا شور چاروں طرف اتنا زیادہ ہے کہ اس بیمار آدمی کا شور کون سنے گا۔ وہ اور دلیر ہو گئی۔ اس کا جسم پسینے میں نہا گیا۔ وہ ہانپتے ہوئے کانپ رہی تھی اور کانپتے ہوئے ہانپ رہی تھی۔ مسافر بھی جارحیت پر اتر آیا۔ پھر وہ چت ہو کر لیٹ گیا۔ اسے ہر طرف سانپ رینگتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کے ذہن میں حادثے آ گئے۔ وہ خوف زدہ ہو گیا۔ عورت اس کی حالت کو بھانپتے ہوئے اسے ڈھانپ کر لیٹ گئی۔ وہ اسی طرح لیٹے رہے۔ ان کے گرد آندھی اپنی آوازیں نکالتی رہی، گرد اڑتی رہی اور سر بریدہ درخت کا ٹنڈ اسی طرح ساکت کھڑا رہا۔ گرد بھاری ہو کر پرواز سے لوٹنے والے پرندوں کی طرح زمین پر اترنے لگی۔ شور کم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا۔ ویسی ہی خاموشی چھا گئی جیسی مسافر کی بستی میں تھی۔ مسافر کو یہ بھی حادثہ لگا۔ اب روشنی تھی اور ہر سو روشنی کا پیغام۔ مسافر کی آنکھ کھلی تو اس نے زمین پر لیٹے ہوئے پنجر کو دیکھا۔ پنجر کی آنکھوں میں چمک تھی۔ مسافر نے سوئی ہوئی عورت کو اپنے پہلو میں کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔
اسے وہاں پنجر کی آنکھوں کی چمک دکھائی دی۔ اسے یہ کسی حادثے کا پیش خیمہ لگا۔ اس نے دوبارہ پنجر کی طرف دیکھا تو اس میں حرکت تھی۔ اسے لگا کہ سانپ رینگ رہا ہے۔